الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ معزز ناظرین، اس درس میں ہم 30ویں پارے کی 3 عظیم الشان صورتوں پہ گفتگو کریں گے۔ سورۃ البینہ، سورۃ الزلزلہ اور سورۃ العادیات پہ انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ ہم غور کریں گے کہ اللہ پاک نے ان صورتوں میں ہمارے لیے کیا کیا پیغامات دیے ہیں اور ہم ان پہ غور کر کے کیا کیا روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البینہ کے اندر اسلام پر ایمان رکھنے والوں کی فضیلت بیان کر رہا ہے، اور جن لوگوں نے، وہ چاہے مشرکین ہوں یا اہل کتاب ہوں، جنہوں نے اس دین کو قبول نہیں کیا، ان کے انجام سے ڈرا رہا ہے۔ اس صورت میں امت محمدیہ کی فضیلت و اہمیت بھی واضح کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب کے کافر اور مشرکین اپنے دین سے ہٹنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے، اور یہ واضح دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یتلو صحفا مطہرہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاک صحیفے تلاوت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں، فیہا کتب قیمہ، جن کے اندر راست باتیں لکھی گئی ہوئی ہیں، واضح پیغامات ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، تو وہ دلیل کے انتظار میں تھے کہ دلیل آئے گی تب اپنا دین چھوڑ کر صحیح دین قبول کریں گے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین نازل کر دیا، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اس دلیل کے آنے کے بعد، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد اور اس کی تلاوت کے بعد، اس سچائی کے سامنے آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، قبول نہیں کیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم کیا دیا تھا؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، یکسو ہو کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہی تو حکم اللہ پاک نے دیا تھا کہ اللہ پاک کے لیے نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی راست دین ہے، یہی درست دین ہے، یہی صحیح دین ہے۔ لیکن اس سچائی کے سامنے آنے کے باوجود انہوں نے یہ قبول نہیں کیا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کا انجام بیان کر رہا ہے کہ اہل کتاب کے کافر اور مشرکین جنہوں نے اس دین کو قبول نہیں کیا، انکار کیا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ بہت ہی بدترین لوگ ہیں، بدترین مخلوق ہیں یہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے، اس روشن گواہی کے آنے کے بعد بھی اس کو قبول نہیں کرتے، یہ بدترین لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیا وہ لوگ سب سے اچھے لوگ ہیں، اچھی بہترین مخلوق ہیں وہ جو ایمان لائے، اللہ کو مانا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار و اعتراف کیا اور نیک اعمال کیے، یعنی ایمان بھی لائے اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو عملی زندگی میں ڈھالا بھی۔ جب ایسا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے اور فرماتا ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ ان کے لیے جنت ہے، جنات عدن ہے، ان کے لیے بڑے حسین باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ اس کے اندر وہ رہیں گے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش ہیں۔ اور یہ مقام کن کا ہے؟ یہ مقام ان کا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی
خشیت دل میں رکھتے ہیں، جو اللہ کا تقوی اپناتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، بھلائیوں کی راہ پہ گامزن رہتے ہیں، اللہ پر رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اہل کتاب کے کافر کی طرح یا مشرکین کی طرح اس سچائی کا انکار نہیں کرتے، یہ اہل ایمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کافر بظاہر جتنے بھی اچھے نظر آتے ہوں اصلاً وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ایمان سے اور اعمال صالحہ سے انسان اچھے ہوتے ہیں۔ یہ اس امت مسلمہ اور امت محمدیہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کرے، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فضیلت کو سمجھنے کے بھی ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہم سورہ زلزلہ سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس پوری صورت کے اندر، سورہ زلزلہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے، قیامت کا منظر کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے جب زمین بری طرح ہلا دی جائے گی اور زمین کے اندر جتنے بوجھ ہیں زمین اسے باہر نکال دے گی، انسان پریشان ہوگا، کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ کیا منظر ہے۔ زمین خود بتائے گی، خود اپنے بارے میں زمین بتائے گی کہ وہ یہ کیا کر رہی ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ اس کے رب کا حکم ہے جو وہ کر رہی ہے۔ زمین بتائے گی انسان کی اس پریشانی کا، انسان کے اس سوال کا، اس کے پاس یہی جواب ہوگا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ اس کے رب کا فرمان ہے، یہ اس کے رب کا حکم ہے، یہ اس کے رب نے کہا ہے کرنے کے لیے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، لوگ مختلف گروہوں میں، ٹولیوں میں یہاں وہاں ہوں گے اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ نیکی کو بھی دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اپنی برائی کو بھی دیکھے گا۔ کیا ہم اس لمحے کے لیے، اس منظر کے لیے تیار ہیں؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کتاب ایک ایک لمحے کو نوٹ کر رہی ہے۔ ہمارے دونوں کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں ہمارے اعمال، تو کیا ہم اس دن کے لیے تیاری کر رہے ہیں جب ذرہ کے برابر کی ہوئی نیکی سامنے ہوگی، ذرہ کے برابر کی ہوئی برائی سامنے ہوگی؟ یہ جو صورت ہے، اس صورت کا پیغام دراصل یہ ہے کہ ہم اس عظیم دن کے لیے خود کو تیار کریں۔ تیسری صورت اس سلسلے کی سورۃ العادیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں انسان کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ انسان، اس کو آخرت میں کن چیزوں سے دوچار ہونا پڑے گا جب وہ زندگی میں، دنیا میں نعمتوں کی صحیح قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کرتا، اور جو کردار اسے ادا کرنا چاہیے نہیں کردار ادا کرتا، تو اس کا انجام آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ اس صورت میں بنیادی طور پہ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے ان گھوڑوں کی قسم جو پھنکار مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، جو چنگاڑیاں اڑاتے ہوئے تیز بھاگتے ہیں، فالمغیرات صبحا، جو صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، دھاوا بولتے ہیں، فاثرن بہ نقعا، اور اس سے گرد و غبار اڑاتے ہیں، فبسطن بہ جمعا، اور یہ گھوڑے جو تیز دوڑتے ہوئے اس حملہ آور ہونے کی کیفیت میں مجموع کے بیچ چلے جاتے ہیں اور اپنی بہادری کا، شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھوڑوں کی کیفیت بیان کرنے کے بعد، جب ظاہر ہے کہ ان گھوڑوں پہ گھڑ سوار
باضابطہ ہوتے ہیں، وہ پوری کیفیت جو جنگوں کی ہوتی ہے، وہ کیفیت جب انسان قوت محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ قوت دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، یہ گھوڑے دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کیے گئے ہیں۔ انسان ان گھوڑوں پہ بیٹھ کر اور اس طرح سے پوری کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت سامنے رکھنے کے بعد فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح طریقے سے، جس طریقے سے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اس طریقے سے اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اپنے رب کی نعمتوں کا ناشکرا بھی ہے اور اس پہ وہ گواہ بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، وہ ان نعمتوں کو سمجھ بھی رہا ہے اور اس کے باوجود وہ ناشکری کا ارتکاب کر رہا ہے، جان بوجھ کر یہ کر رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال و دولت کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہے، بہت زیادہ مال و دولت کی محبت ہے اس کے اندر۔ اس مال و دولت کی محبت کا عالم یہ ہے کہ اس میں اور کوئی چیز اسے نظر نہیں آ رہی۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اسے نہیں پتا کہ قبروں میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام کو نکال لیا جائے گا، وہ تمام چیزیں باہر لا دی جائیں گی۔ وحصل ما فی الصدور، اور جو سینوں میں جو چیزیں دفن ہیں سینوں سے بھی وہ ساری چیزیں باہر نکال لی جائیں گی۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، کیا وہ نہیں جانتا کہ اس کا جو رب ہے وہ یقینی طور پہ پوری طرح ان سے واقف ہے۔ یہ جو دنیا کی محبت میں جکڑا ہوا یہ انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکرا یہ انسان مال دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور بھول رہا ہے کہ جو قبروں میں جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں آخرکار باہر نکال لی جائیں گی، اور جو سینوں میں دفن ہیں، جو راز اس نے الٹے سیدھے راز رکھے ہوئے ہیں، جو باتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں نکال لی جائیں گی۔ کیا اسے نہیں پتا ہے کہ اس کا رب ان تمام معاملات سے بہت اچھی طرح واقف ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام معاملات سے واقف ہے، جس کی ساری نعمتیں انسان کو ملی ہوئی ہیں، تو کیا انسان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے ناشکری کا ارتکاب کرے، مال و دولت کی محبت اس پہ اتنی غالب آ جائے کہ وہ اپنے رب کو ہی بھول جائے؟ یہ جو تینوں صورتیں ہیں، دراصل ان تینوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آنے والے ایام سے ڈرا رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ ایمان کتنا ضروری ہے، عمل صالح کتنا ضروری ہے، قیامت کے لیے تیاری کتنی ضروری ہے، اور دنیا کے مایا جال سے بچنا، اس کے فریب سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی سعادتوں سے ہمکنار کرے۔